السلام ناظرین، ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے اندر جو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر اب بتایا جا رہا ہے ایف آئی آر کے بقول، اور اس پہ سی ایم بلوچستان بھی بات کر چکے ہیں کہ جو خاتون کو قتل کیا گیا تھا، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو بندہ تھا وہ ان کا میاں نہیں تھا، اور غالباً کہانی میں جو ایک نیا رخ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید بھاگ گئی تھی اس بندے کے ساتھ۔ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بھاگی تھی نہیں بھاگی تھی، ان کا کیا ریلیشن شپ سٹیٹس تھا، اس کا رزلٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ اب اس فیکٹ کو لے کے سنسنی مچانے کی کوشش کریں گے کہ شاید جسٹیفائی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ آنر کلنگ ہونا۔ کسی کو کورٹ کے آرڈر کے بغیر اس طرح کی سزا دینا کورٹ کے ڈیپیوٹیڈ بندے کے بغیر ناممکن ہے، اللیگل ہے، سراتن حرام ہے، اس کی ایک سوتر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو شروع میں یہ بتا دیں، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو گمراہ کرنا شروع کریں، جناب دیکھا پھر تسی انج کرو گے تو انج ہو جائے گا، عورتوں بھی گھر سنبھالن دا جاچ نہیں آتا۔ نہیں، آپ کی شادی کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کبھی بھی یہ اس طرح کے فزیکل آلٹرکیشن میں پلے آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ہیڈ نہیں پے کرنی چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کرائم پرپیٹریٹ کیا ہے ان کو پائے تکمیل تک پہنچا کے عبرت کا مثال بنانا چاہیے تاکہ یہ کام آئندہ نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہم نے پہلے رپورٹ کی تھی 40,000 پلگرمس کی، تو اس کے اندر اس منسٹر کی تصدیق آ گیا، اس نے کہا جی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی، 40,000 لوگ مسنگ نہیں ہیں، 40,000 لوگوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل پہ مسنگ ہے جو ایکچولی ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ میں ہے۔ پہلے تو اس بندے کو منسٹر کس نے بنایا جو اتنی ارسپانسبل ڈیٹا پہلے پرووائڈ کرا ہے کہ 40,000 بندے مسنگ ہے۔ دوسرا جو اس نے جو دوسرا بیان ریکارڈ کرایا ہے اس کے اندر بھی بہت سارا تضاد ہے کہ بھائی یہ ڈیٹا اپڈیٹ کیوں نہیں ہوا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلا بیان درست تھا، اب اس کو کور کرنے کے لیے دوسرا بیان دیا جا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بہت دلچسپ چیز ہوئی، 2006 کا جو ممبئی ٹرین بلاسٹ تھا جو بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے اندر جو 12 اکیوزڈ لوگ تھے ان کو 19 سال بعد سزائے موت سے اوور ٹرن کر دیا گیا، لائف امپریزنمنٹ اوور ٹرن کر دی گئی ہے۔ اس وقت ایک ہندوتوا نیریٹو کے تحت یہ بلاسٹ کرائے گئے سنگھ پریوار کی طرف سے، اس کا مدعا اٹھا کے انہوں نے مسلمان نوجوانوں پہ ڈال دیا، 19 سال ان بچوں کو جیل میں رکھا، اور آج کورٹس بھی کہہ رہے کہ جناب ہمارے سے غلطی ہوگی۔ انفیکٹ کورٹ نے کہا کہ پروسیکیوشن کمپلیٹلی فیلڈ، یعنی کہ انہوں نے ایک سوتر بھی اپنا کام نہیں کیا کنوکشن لینے کے لیے، اور ہم حیران ہیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جی رول آف لا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے تو فلاں ہے تو ٹھیک ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کا نام مسلم ہے تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ فرضی بنا کے آپ کو اندر تن دیا جائے گا۔ اور جو انڈیا کا روحانی بھائی ہے اسرائیل، وہ کن حرکتوں پہ اتر آیا ہے؟ وہ اب انفلوئنسرز کو انگیج کر رہا ہے جو سارے انڈر دی ایج آف 30 ہیں، تاکہ وہ اسرائیل کا جو نیریٹو ہے اپنے ایج بریکٹ میں ڈال سکیں۔ اسرائیل کے بقول جو لوگ ابو 30 ہیں وہ آلریڈی امریکہ میں اگری کرتے ہیں پرو اسرائیل نیریٹو سے، لیکن جو ینگ جنریشن ہے وہ بغاوت کر رہی ہے، اب ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے دماغ کنٹرول کرنے۔ یہ حرکت تو یہاں بھی ہوتی ہے کہ انفلوئنسرز کو پیسے دے کے سرکاریں پروپیگنڈا کرواتی ہے، لیکن اسرائیل کی گورنمنٹ ایکچولی ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے سال کے 550 انفلوئنسرز امریکہ کے اسرائیل لا کے پرو اسرائیلی پروپیگنڈا کروانا چاہتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کو فری ہے امریکن سسٹم، وہی امریکن سسٹم کے سب چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اس کے انفلوئنسرز کو بلا کے پیسے دے کے ایک اور ملک اپنا نیریٹو پش کروا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی کہ تم رشیا کے انفلوئنس میں کام کرو، یہاں پہ اسرائیل کھلے عام یہ کام کر رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں امریکہ دا لینڈ آف دا فری۔ ہم کہتے ہیں امریکہ دا لینڈ آف دا فری کنٹرولڈ بائی اسرائیل، کہ آپ لینڈ آف دا فری تب تک ہیں جب تک آپ پرو اسرائیل باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ اینٹی اسرائیل باتیں کریں گے پھر آپ لینڈ آف دا فری نہیں ہیں، پھر آپ کو تن دیا جائے گا، دیوار میں چت کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈروز کے تھرو ایک پراکسی وار اسرائیل چلا رہا ہے سیریا کے اندر، اس کا سیز فائر ابھی بھی ہولڈ کر رہا ہے، لیکن لگ بھگ اب پتہ چلا ہے کہ 1,000 بندہ شہید کر دیا گیا ایک ہفتے میں۔ کتنا؟ 1,000۔ 336 دروز فائٹر تھے، 298 دروز سویلینز تھے، 342 گورنمنٹ پرسنل تھے، اور 21 بدو لوگ تھے، یعنی 1,000 بندہ اسرائیل کی اس پراکسی میں شہید ہو گیا ایک ہفتے کے اندر، اور وہ اسرائیل انفلوئنسرز بلا رہا ہے اسرائیل کا امیج بہتر کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کچھ تو شرم آنی چاہیے دنیا کو، اس پوائنٹ پہ کچھ تو حیا ہونی چاہیے۔ ایمینی فلسطین کے علماء نے مفتی تقی عثمانی کو کہا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، آپ دھرنا دیں، آپ سڑک پہ آئیں تاکہ پاکستان مجبور اس معاملے میں کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کی بربریت اور جارحیت
نہ تو صرف ہمسائے ملکوں تک پہنچ گئی ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ باقاعدہ پیسے خرچ کر رہی ہے. آپ امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ پاکستان گورنمنٹ $500 ملین $100 ملین خرچ کرے, امریکن انفلوئنسرز کو بلائے اور پاکستان کا نیریٹو پش کروائے امریکہ میں. صبح CIA نے انکوائری نہ کھول دی, ساروں کی لائن حاضری نہ ہوگی, ایک اور لنچ پہ نہ جانا پڑا, آپ میرا نام بدل دینا. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہے. ہم یہاں پہ اپنی ہی اسٹوپڈ گیم میں لگے رہتے ہیں کہ اختر مینگل کو جہاز پہ چڑھنے دینا یا نہیں دینا. اختر مینگل دبئی جا رہا ہے, اس کا نام ہم نے ایک ایسی لسٹ میں جانا ہے جس لسٹ میں آنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں. ان میں سے ایک آپ میں سچ ہونی چاہیے, جو PNIL لسٹ ہے. ایک, آپ کے خلاف مقدمہ انڈر سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 درج ہو, یا پھر آپ کے خلاف مرڈر کے کیس ہوں 302, یا پھر تیسرا ریپ اور ٹریفکنگ آف مائنرز یا چائلڈ ابیوز, یا چوتھا اینی سینسیشنل ہینس کرائم وچ ان دی اوپینین آف پروونشل پولیس انسپیکٹر جنرل پولیس از لائکلی ٹو ہیو بیئرنگ آن دا لا اینڈ آرڈر سچویشن. یعنی کہ آپ فسادات کر رہے ہیں. اختر مینگل وہ واحد سین آواز ہے جو اس وقت سرکار اور جو بلوچ لوگ آپ سے خلاف ہو کے پہاڑوں میں چلے گئے یا احتجاج کریں ان کے درمیان ہیں, اور اس کے ساتھ اب یہ رویہ رکھ رہے ہیں. وہی لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ اختر مینگل کو تانے مارتے کہ اور تم چاپلوسی کرو ریاست کی. آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ریاستیں کیا کر رہی ہیں اور ریاست پاکستان کیا کر رہی ہے. ویسے ریاست پاکستان کے خلاف پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس ایشو کر دی ہیں کہ جناب آپ کے خلاف ہم شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو کرتے ہیں کیس میں نہ پیش ہونے کا. یہ انہوں نے ہر ممبر آف فیڈرل کیبنٹ کے خلاف کیا, اور یہ کس مقدمے میں کیا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری کے شاید سب سے سینسٹیو مقدمہ میں, کہ ایک قوم کی بیٹی کو پاکستانیوں نے حوالے کیا امریکہ کے, انہوں نے اس کا ٹارچر کیا, ریپ کیا, ابیوز کیا, اس کی اولاد کو سپریٹ کر دیا. اس کی ایک اولاد کے ویئر اباؤٹس ہمیں نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ کس کی ہے تو یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. اس کیس میں کورٹ نے کہا ہے کہ نہ پیش ہونے پہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو کرتے ہیں فیڈرل کیبنٹ ممبرس کو. کیوں؟ وہ کورٹ میں پیش ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ امریکہ کو وہ لابی کیوں نہیں کر رہے کہ جناب ہماری بیٹی واپس کرے. عمران خان ٹرمپ سے مل چکا ہے, خاموشی رہی. عاصم منیر صاحب ٹرمپ سے مل چکے ہیں, خاموشی رہی. ہمارا جو بندہ وہاں جا رہا ہے, مل رہا ہے, یا کہیں بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, وہ یہ بات نہیں کرتے. تو ویلیو آف ہیومن لائف ان پاکستان زیرو ہے. تو اس سچویشن کے اندر آپ مجھے بتائیں کون یہاں پہ بزنس کرنا چاہے گا, کون یہاں رہنا چاہے گا, کون اس سسٹم میں شامل ہونا چاہے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. بزنس صرف طاقتور کا ہے. ابھی عقیل کریم ڈیڈی AKD لیڈ کنسورشیم, جو AKD گروپ ہولڈنگ ہے, داؤد جان محمد فاؤنڈر آف DGM سیکورٹیز, انہوں نے پرل کانٹیننٹل ہوٹلز نے میجورٹی شیئر خرید لیا. سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ پرل کانٹیننٹل اپنے شیئر کیوں بیچ رہا تھا. پرل کانٹیننٹل نے لوکیشن پہ جگہ فار سیل لگائی تھی, کیونکہ لانگ ٹرم بزنس وہ پاکستان میں ہشوانی گروپ اسپیکولیٹ نہیں کر رہا. اس کو خریدا کس نے؟ AKD نے. شاید سندھ کی اور پاکستان کی سب سے بڑی فائنینشیل ٹریڈر کی دفتر, جن کے مراسم ہر حکومت سے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ دھندا بھی امیر لوگ جو سرکار کا حصہ ہے کریں گے. میں اور آپ صرف ان کے پاس نوکریاں کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی زیادہ اگر ہم چوں کریں گے تو نیسلے کی طرح ہمیں کمپنی سے نکال دیا جائے گا, مقدمے لڑے جائیں گے, اور اخیر ہم ہائی کورٹ میں خودکشی کریں گے جس طرح اس مزدور نے کی. تو میری اور آپ کی حیثیت جب وہ یہ کر دیں گے تو پھر وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم سرکار کے مشنز میں ساتھ شامل ہوں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو مجھے اب سمپتھی سیاست دانوں کے لیے اتنی کم ہو گئی ہے کہ جب میں 9 مئی کے ٹرائل کیسز کا کنکلوژن سنتا ہوں تو میرے دل کو اتنا فرق نہیں پڑتا. جب ایک عورت کو محبت کرنے کے چکر میں قتل کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ان سیاست دانوں کو بھی جلنے دو. جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, تو عوام رسپونڈ اس لیے نہیں کرتی کہ عوام کہتے جناب سارے پرکس اینڈ پریولیج آپ کے ہیں, تو اگر آپ کو نکال بھی دیا تو کون سی بڑی بات ہوگی. یہاں پہ ایک شریف انسان, ایک سفید پوش 2 وقت کی روٹی نہیں کر سکتا, اس کو نہیں پرواہ آپ کی سیاست کی.
اب شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا جیل ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے، انتہائی سیکیورٹی میں ہوا ہے. اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا کوئی بندہ نہیں کہتا ہے ٹرائل فری اینڈ فیئر ہوا ہے. تو ہماری ٹاپ سیاسی لیڈرشپ، سب سے مقبول پارٹی آف پاکستان کا ٹرائل ایسے ہو رہا ہے، تو آپ اپنے لیے اور میرے لیے کیا توقع کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو ٹرائل پہ یقین نہیں ہے تو پھر سی سی ڈی تو ہے ہی پنجاب میں، جہاں پہ آپ کو جسٹس چاہیے ان کو کانٹیکٹ کریں، وہ بندہ مار دیں گے جسٹس سر. تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آہستہ آہستہ، چلو ہم سب کو آن سم لیول پتہ تھا کہ یہاں پہ جنگل کا راج ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈا چلتا ہے یہاں پہ، ان کی آج تک بھینس ہی بڑی ہے، عقل تو ہے کوئی نہیں. تو اس سچویشن کے اندر اب جب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ ہوتی ہیں، یہ آپ کو نظر آتی ہیں، تو جو تھوڑا سا لبادہ بھی تھا شرافت کا وہ اڑ جاتا ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے. ہر ریاست ظلم کرتی ہے، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے، ہم آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں، اور بہت ہی گھٹیا لیول پہ جا کے ظلم کرتی ہیں، لیکن ساری کی ساری لبادہ شرافت کا اس لیے اوڑھتی ہیں تاکہ ایک بھرم قائم رہے معاشرے میں، اینارکی نہ پھیلے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی وی ہیو سین بیہائنڈ دا کرٹن. ہمیں میوزیشین کا ٹرک پتہ چل گیا ہے، اور اب ہمیں کوئی چیز نارمل نہیں لگتی، بے شک وہ نارمل ہو. آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی جنگ کے دوران کیوں پی ٹی آئی کے لوگ اینٹی پاکستان باتیں کر رہے تھے؟ کیونکہ جب 65، 71، 99 کے جھوٹ ہم نے پڑھے ہوں تو ریاست کوئی بات کرے تو مشکل ہوتا ہے ماننا، حالانکہ وہ بات سچ ہے، دنیا تصدیق کر رہی ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فیلنگ کیوں ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ ایسے کیوں سوچ ہے. ویسے جس پارٹی نے ہم سب کو بچانا تھا اس پارٹی نے ملی بھگت کے تحت سینٹ میں الیکشن کروا لی اور 11 سینیٹر الیکٹ ہو گئے ایک سیٹنگ کے تحت، اور اسی پروونس کے اندر گورنر نے اوتھ ایڈمنسٹر کرا دیا اپوزیشن کے ایم پی ایس کو جو ای سی پی کے تحت بنے ہیں. تو یہ کیسا احتجاج ہے کہ آپ کے ہی صوبے کے اندر یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. اور ویسے جو سپر مین تھا پی ٹی آئی کا جس نے احتجاج لیڈ کرنا تھا، علیمین گنڈا پور، اس کا اریسٹ وارنٹ اسلام آباد کورٹ نے پھر ایشو کر دیا لکر کیس کے اندر. کوئی کسی کو بچاتے ہوئے نہیں، کچھ حادثہ ہو گیا تھا، شراب کا ہوا تھا. باقی کوئی بندہ ذاتی طور پہ شراب پیتا ہے نہیں پیتا وہ اس کا فیل ہے، ہم اس چیز میں نہیں جاتے، لیکن مقدمہ بہرحال ان کے خلاف اس چیز کا چل رہا ہے. آخری خبر کی طرف آتے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی دہشت گردی اتنی طاقتور ہے. 13 دہشت گرد مالاکنڈ کلات آپریشنز میں قتل کر دیے گئے ہیں. اس پرسوٹ کے اندر 4 اور بلوچستان کے کلات ڈسٹرکٹ میں مارے گئے تھے، اور 9 کے پی کے کلات والے ڈسٹرکٹ میں مارے گئے تھے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے 2 انٹیلیجنس آپریشنز کیے تھے جو سنڈے والے دن ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو شکست دے دی گئی ہے. لیکن جو ہمارے میجر صاحب شہید کیے گئے ہیں، اس اٹیک کی ویڈیو فوٹیج دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کس سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ ٹیررسٹ آپریشنز کیری آؤٹ ہو رہے ہیں، کہ چھوٹی آئی ڈیز گاڑی ساتھ اٹیچ کر کے تھرو موٹر سائیکلز تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک آؤٹ کم ہے سی آئی اے، را اور موساد کا ایفرٹ افغانستان کے اندر، اور جس کے ہم کانسیکوینسز آج بھگت رہے ہیں. تو انڈیا کو سبق سکھانا بہت ضروری ہوگا. اگر ان کا آپریشن سندور جاری ہے تو آپریشن بنیال المرصوص بھی ختم نہیں ہوا، ان کو پش بیک دینا ہوگا. اگر انڈیا اس طرح کی ڈرٹی وار چاہتا ہے تو ہم یہاں پہ بتانا چاہیں گے پاکستان سے بہتر یہ ڈرٹی وار کوئی نہیں کھیلتا. پھر بعد میں دنیا کو روتے پھرنا، اپنی فرضی فلمیں بنوا لینا کہ جناب ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا. ریالٹی یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان آرمی نے آپ کو شکست دی ابھی، بلکہ جو ایئر فورس شو ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہاں پہ دنیا دنگ رہ گئی ہے پاکستان کی ایئر فورس کی قابلیت پہ، ود 4th جنریشن فائٹرس. ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا کنٹرول بہت اچھا ہے. میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے ظاہر جعفر کے لیے، کیونکہ شاید شک یہ پڑ رہا ہے کہ ان کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں تھی ایٹ دا ٹائم آف دا کرائم. اس پہ بہت سارے لوگوں کا مکسڈ اوپینین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اتنا وہ دردناک اور خوفناک قتل تھا کہ سزائے موت ہی بنتی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا کہ ایک سیکنڈ آپ صبر کریں. اگر واقعتاً زاہد جعفر صاحب کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ مینٹلی انسٹیبل ہیں، اور ایک مینٹل انکریکٹ فریم آف مائنڈ میں آ کے انہوں نے یہ مرڈر کمٹ کیا ہے، تو پھر 302 کی دفعات نہیں لگ سکتی، پھر دفعہ کچھ اور لگے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر پروسیکیوشن ماں باپ پہ ہوگی جس کی وہ ذمہ داری تھے. بیکاز اگر کوئی مینٹلی انسٹیبل ہے، ہی از اے رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس اگر وہ زندہ ہیں. تو پھر آل آف اے سڈن اسسٹنس ٹو مرڈر کی دفعات ماں باپ پہ لگتی ہے. تو یہ جو بورڈ بنوانا چاہ رہے ہیں اس کے ماں باپ، کل کو میں امید کروں گا کہ اگر بورڈ میں ثابت ہوتا ہے جینون طریقے سے، پمس کہتا ہے یار واقعی یہ بندہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو سزائے موت نہ دی جائے، لیکن پھر مقدمہ ضرور سٹارٹ کیا جائے اس کے ماں باپ کے خلاف.
کیونکہ ہم طاقتور لوگوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اتنی کرائمز کمٹ کرنے دیتے ہیں اینڈ دے گیٹ اوے ود اٹ کہ اب یہ لوگ بہت بولڈ ہو گئے ہیں. اب ہمیں اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکٹرز کے ڈاکومنٹ پہ یقین نہیں آتا. کل کو پیمز اگر رپورٹ جاری کر دے گا نا زاہد جعفر واقعی پاگل انسان ہے اور وہ جینولنی بھی ہو, کوئی بندہ پاکستان میں نہیں مانے گا جب تک کہ آپ ایک کیس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائیں. مختارہ مائی کی کیس کو ہم نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا, جتوئی کیس کو نہیں پہنچایا. سینکڑوں کے حساب سے یہ معاملات چلتے ہیں جہاں پہ عام سٹیزنری کی لائف ونریبل کی جاتی ہے, ہم ان کیسز کو پرسو نہیں کرتے. ایک عورت نے دردناک فیشن میں نشے کی حالت میں اپنی لینڈ کروزر پہ ایک باپ اور بیٹی کی زندگی ختم کر دی. ان کے خواب, ان کی امیدیں, ہر چیز ختم ہوگی. اس پورے خاندان کنبے کی ریئلٹی آلٹر ہوگی. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دیت کی قانون کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے سارے علماء سوئے ہوتے ہیں. ہمارے علماء اس حد تک سوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء کو پورا 1.5 سال لگتا ہے اکٹھے ہو کے اسلام آباد میں ایک ایئر کنڈیشنڈ ہال میں, جو میں اب فزیکلی دیکھ چکا ہوں, جو اتنا شاندار ہے, اتنا پلیشل ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک فتویٰ جاری کرنے کے جناب اب ریاست پہ جہاد فرض ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو آج تک نہیں پتا چلا, کسی کو نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ جناب ریاست کی جہاد UN تک ہے, ریاست کی جہاد کو بم مارنا ہے کیا؟ نہیں پتا جی. تو ہمارے علماء بھی اتنے ہی بے حس ہیں جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری عزت کریں. چلیں, آپ سے علمی اختلافات تو ایک طرف, میں کہتا ہوں آپ لوگوں میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ سرکار کے عہدوں کو ٹھڈا ماریں اور کہیں کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ڈی چوک پہ جب تک کہ آپ لوگ کچھ کرتے نہیں اسرائیل کا. سینٹر مشتاق تنے تنہا ڈی چوک پہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. ان کے بچے شہید ہوئے, وہ جیلوں میں گئے, نہ ان کی جماعت نے ساتھ دیا نہ علماء نے ساتھ دیا, لیکن وہ گھبرائے نہیں کیونکہ وہ جواب دیں اللہ کو روز محشر, ان لوگوں کو نہیں. تو یہ جو خوف کے بت آپ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا توڑیں, تو یہ صرف آپ سیاست کے لیے نہ توڑیں, ہر چیز کے لیے توڑیں, کیونکہ میں اور آپ آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں. باقی تو یہ سب کچھ پورا شوب ہے, ایسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ سوچنے کا وقت ہے, یہ سوچنے کا وقت ہے کہ دنیا کی ریاستیں کیا کر رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اسی میں خوش رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی تعریف مل جائے, لیکن اللہ نے ہمارے ملک میں وہ صلاحیت رکھی ہے اور وہ طاقت رکھی ہے کہ ہم دنیا پہ حاوی آ سکتے ہیں. جو لوگ اس کو نہیں مانتے چھوڑ دیں پاکستان. اگر کسی پاکستانی فرد کو لگتا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو بی اے سپر پاور, ہی کین لیو, شی کین لیو, نو پرابلم. آپ کا اختلاف رائے ہے, اٹس فائن. لیکن پاکستان کے پاس اسٹریٹجک لوکیشن, بندرگاہ, منرل ریسورس, نیوکلیر بم, فوج, لارج پاپولیشن, لارج ڈائسپورا, ہر وہ انگریڈینٹ ہے. اور ایک ایسا انگریڈینٹ جو انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے. انڈیا کی ڈائیورسٹی جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے, آج وہ انہی کا گلے کا پھندا ہے. اور قائد اعظم کی 2 نیشن تھیری کو سپورٹ کرنا دنیا کو سمجھ آ رہا ہے. تو 97% ملک کے اندر مسلمان رہتے ہوئے ہم یہ کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.